چھوٹے سے شیرخوار بچے علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے پریشان ہے، زبان خشک ہو گئی ہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، پستان بھی خشک ہے، دودھ پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خشک زبان نکال رہے ہیں۔ امام حسین یزیدیوں کے پاس جانا نہیں چاہتے، لیکن سنیں امام حسین کی شریک حیات یعنی امام جو اصغر ہے ان کی والدہ، ان کی ماں، ہم سب کے امام کی بیوی بھائی اہلیہ نے یہ ریکویسٹ کیا، یہ عاجزانہ گزارش کی کہ اے امام چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی پیاس اب مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اس کی طرف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اسے آپ گود میں لے لیں اور یزیدیوں کے پاس چلے جائیں۔ میرے کہنے سے ہو سکتا ہے ان یزیدیوں میں سے کسی کو ترس آ جائے اور میرے بیٹے کے حلق میں 2 بوند پانی ڈال دے۔ صرف اتنا کہتے ہیں۔ امام حسین ان کی بات کو رد نہیں کرتے ہیں، جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں، یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ کیا سمجھاتے ہیں کہ اے یزیدیوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لو، مجھے پہچان لو، میں کون ہوں؟ انا حسین بن علی ابن ابی طالب، انا حسین بن علی ابن ابی طالب۔ اپنے بارے میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں حسین کہ میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں اور ابو طالب کا پوتا ہوں، مجھے دیکھ لو، مجھے اچھی طرح پہچان لو اور سن لو۔ دیکھو میری دشمنی، تیری دشمنی مجھ سے ہے اور کس بات کی ہے؟ بیعت کی ہے۔ سنو تیری دشمنی مجھ سے ہے، تیری لڑائی مجھ سے ہے، میرا شیرخوار بچہ ہے جو پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، اس سے تمہاری دشمنی نہیں ہے، اس سے تمہاری لڑائی نہیں ہے۔ ارے تم جس نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ ہمارے نانا اکرم ہے، ہمارے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہمارے نانا کے دین میں تم چل رہے ہو، نماز جو ان کے صدقے میں ملی تم پڑھ رہے ہو اور تم حسین کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کل قیامت کے دن سن لو، اگر آج تم نے حر کو قتل کر دیا، حر کو شہید کر دیا، وہب قلبی کو شہید کر دیا، عباس کو شہید کر دیا، قاسم کو شہید کر دیا، اصغر کو شہید، اکبر کو شہید کر دیا، آج تم نے جتنے بھی لوگوں کو شہید کیا سب میں بھول جاؤں گا۔ آج بھی اپنے کیے پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، 2 بوند میرے بیٹے کے حلق میں ڈال لو اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ، تو کل میں اپنے نانا سے کہہ کے تمہاری بخشش کرا لوں گا۔ لیکن سنو اپنی تلوار کو مجھ سے دور رکھنا، میرے خون سے دور رکھنا۔ ایک بات اور، اگر امام حسین سب سے پہلے شہید ہوتے تو کربلا میں اکیلے وہی شہید ہوتے، کوئی اور شہید نہیں ہوتا، لیکن امام حسین دشمن پر بھی نگاہ کرم رکھتے ہیں۔ کس کے لڑکے ہیں؟ علی کے لڑکے ہیں، دشمن پر بھی نگاہ کرم رکھتے ہیں۔ کون انسان دنیا میں ہے جو دشمن پر بھی نگاہ کرم رکھے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ دھرتی پتر نہیں کر سکتا، یہ وہی پتر کر سکتا ہے جس کے رگوں میں علی کا خون ہو، جس کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو، یہ وہی پتر کر سکتا ہے۔ امام حسین دشمن پہ رحمت کی نظر کہ سنو تمہیں اکبر دے رہا ہوں، تجھے اصغر دے رہا ہوں، تجھے قاسم دے رہا ہوں، اور وہب دے رہا ہوں، تجھے ہر ایک کو دے رہا ہوں، اس سے اپنی تلوار کی پیاس بجھا لو، لیکن اپنی تلوار کو مجھ سے دور رکھنا، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، مجھ تک تلوار پہنچانے میں جلدی نہ کرنا۔ اس لیے اگر تمہاری تلوار مجھ تک آ گئی اور مجھے تم نے اگر شہید کر دیا تو بخشش کے سارے دروازے بند بند بند۔ بات تفصیلی طرف جا رہی ہے، اجمالی کر دو سنیں۔ آخرکار ہوتا کیا ہے؟ آپ نے خطبہ دیا، یزیدیوں کو سمجھایا، لیکن کسی یزیدی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، چونکہ ان کا قلب بالکل سیاہ ہو گیا تھا، ان کے دلوں میں مہر لگ چکے تھے، اس لیے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی میں سے ایک یزیدی ایک ایسا تیر اٹھاتا ہے اور اس طرح نشانہ لگاتا ہے تو اس سیدھے علی اصغر کے حلق کو چھیلتا ہوا تیر باہر نکل جاتا ہے اور علی اصغر کے حلق سے خون کا پھوارا بہنے لگتا ہے۔ امام علی مقام کے چلو میں خون آتا ہے۔ امام علی مقام سوچتے ہیں اسے زمین پر پھینک دوں، آواز آتی ہے قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ پھر سوچتے ہیں آسمان کی طرف پھینک دوں، آواز آتی ہے قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر امام علی مقام نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنے چہرے پہ مرنے کے بعد واپس خیمے میں آتے ہیں، سب